نیزی سے کئی مواقع صورت واقعہ میں ڈھلتے ہیں اور ظرافت پیدا کرتے ہیں۔ مرکزی موضوع کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی وارداتیں مزاحیہ رنگ کو ابھارتی ہیں۔ آنا گھر میں مرغیوں کے حوالے سے لکھیں۔ یوسفی کے مزاح میں طنز کو خاص دخل ہے۔ یہ طنز ہمیشہ تعمیری مقصد سے وابستہ نظر آتا ہے اور زندگی کے کسی معاملے یا شخصیت کے کسی پہلو کو اخلاقی اعتبار سے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے، مگر وہ لطافت یا تقریب کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی مغری عمر طبیعی کو نہیں پہنچ پاتی۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہماری ضیافتوں میں میزبان کے اخلاص و ایثار کا اندازہ مرغی اور مہمانوں کی تعداد اور ان کے تناسب سے لگایا جاتا ہے۔ جس طرح انڈوں کے ضمن میں ہمارے رویوں پر یوں چوٹ کرتے ہیں، تازہ خود کھائیے، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچیے۔ خود ہمارے ہاں ایسے قیافہ شناس ہیں جو دال روٹی پر جی رہے ہیں، جو ذرا سی بوٹی چکھ کے نہ صرف بکری کے چارے بلکہ چال چلن کا بھی مفصل حال بتا سکتے ہیں۔ یوسفی کسی شاعر یا ادیب کے کلام کے الفاظ کو اس طرح برتتے ہیں یا ایسا تبدیل کر کے استعمال کرتے ہیں کہ مزاح نگاری میں تحریف یا پیروڈی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے۔ اس مثال پر غور کیجیے، مصنف نے کتنی خوبصورتی سے تحریف نگاری کا جادو جگاتے ہوئے خواہش کو خوبیوں سے بدل دیا۔ یوسفی نے اس فن کو بہت خوبصورتی سے اپنے مزاح کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی۔ جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے، 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 40 ہوتے ہیں۔ لہٰذا کفایت شعار لوگ ٹائم پیس خریدنے کی بجائے مرغیاں پال لیتے ہیں تاکہ ہمسایوں کو سیر خیزی کی عادت رہے۔ جب مرزا عبدالودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے تو ہم نے سیدھے سادہ یہی جواب دیا کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کہنے لگے، صاحب اگر یہ جانور واقعی عبادت گزار ہے تو مولوی اسے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ظرافت کا تعلق ظرف سے ہے اور مزاح کا تعلق خیال سے ہے۔ پیش مثالوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یوسفی ظرافت و مزاح کے ظرف و خیال بڑی خوبی سے سامنے لاتے ہیں۔ جہاں ہنسی کے فوارے چھوٹتے ہیں، وہاں کئی غور طلب پہلو بھی ہیں جو زندگی کی قدروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر مصنف نے ملاوٹ، چوری اور کم تولنے پر چوٹ کی۔ یوں ان کے مزاح میں بیشتر سنجیدہ مقاصد مضمر ہوتے ہیں، لہٰذا وہ دور جدید کے صفِ اول کے مزاح نگار قرار پائے ہیں۔ ڈاکٹر فتح پوری کے مطابق ہم اردو مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ بہر صورت یوسفی کی ایسی تحریریں تفریح کا بہترین سرچشمہ ہیں، مگر اپنے تعمیری مقاصد اور طنز کے اعتبار سے بھی یادگار ہیں۔ وہ اس طرح اصلاح احوال کا کارنامہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ قاری ہر اعتبار سے ان کی تخلیقات کا معترف بھی ہوتا ہے اور ذہن و قلب کی فرحت بھی پاتا ہے۔